ہمارے سامنے یہ سوال لکھا ہوا ہے، 3 دوست پارک میں ساتھ دوڑ لگانے کے لیے ملے۔ تینوں کی دوڑ کل ملا کے 1/2 میل ہوگی۔ اگر تینوں برابر فاصلہ طے کرتے ہیں تو ہر دوست نے کتنے فاصلے کی دوڑ لگائی ہوگی؟ تو اس کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 دوست آپس میں ملے اور انہوں نے آدھے میل کی دوڑ لگائی۔ سمجھے، یہ جو ہے یہ پوری موٹی لائن یہ آدھا میل ہے۔ تو اس کو یہ جو طے کرنے جا رہے 3 دوست، یہ کل ملا کے آدھا میل دوڑ رہے ہیں اور یہ برابر فاصلہ بھی طے کر رہے ہیں تینوں دوست۔ تو بھائی یہ جو ہے یہ آدھا میل ہے، یہ آدھا میل کا فاصلہ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، اور یہ ان تینوں نے کل ملا کے طے کیا برابر فاصلے سے، یعنی کہ اس کو تقریباً کوئی 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ یہ ایک دوست، یہ دوسرا دوست اور یہ تیسرا دوست۔ تو یہ جو 3 حصوں میں جائے گا، اس کے لیے کون سا یہاں پہ صحیح بتا رہا ہے؟ اب پہلا دیا ہوا ہے 3 کو آدھے سے تقسیم کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ 3 دوست ہیں، وہ آدھا میل آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، یہاں الٹا لکھا ہوا ہے، تو یہ تو نہیں ہے۔ 2 کو ہم تقسیم کر رہے ہیں 3 حصوں میں، نہیں، یہ تب ہوتا اگر یہ جو فاصلہ ہے یہ اس کے بجائے 2 میل ہوتا، اس کے بجائے 2 میل ہوتا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ یہاں پہ آدھا میل ہی کا فاصلہ دیا ہوا ہے اور اس کو ہمیں 3 دوستوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تو دوسرا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں 1/3 دیا ہوا ہے، الٹا ہی ہو گیا بالکل۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، 1/3 تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ، ایسی کوئی مقدار ہی نہیں دی ہوئی۔ 3 دوستوں کا آپ 1/3 لکھ رہے ہیں، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس تیسرا آپشن پہ۔ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ آدھا جو ہے یہ 3 سے تقسیم ہو رہا ہے، یہ 1/2 3 سے تقسیم ہو رہا ہے، اور یہاں بھی ہمیں کیا کرنا ہے، یہ جو فاصلہ دیا ہوا ہے آدھا میل کا، جو یہ تینوں دوستوں نے دوڑ لگا کے مل کر طے کرنا ہے برابر فاصلے کے ساتھ، تبھی ایک دوست کا یا ہر دوست کا دوڑ لگایا ہوا فاصلہ کیا ہوگا، 1/2 کو 3 سے تقسیم کر کے وہ فاصلہ آئے گا۔ اسی لیے یہ صحیح آپشن ہے۔ اب کر لیتے ہیں ایک اور مثال۔ یہاں لکھا ہوا ہے ان میں سے کون سا مسئلہ 1/2 کو تقسیم کریں اگر 7 اس سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اب کیا کیا صورتحال دی ہوئی ہے؟ پہلی صورتحال ہمیں دی ہوئی ہے کہ سارا نے اپنی سالگرہ کی دعوت پر 7 پیزا منگوائے۔ اچھا 7 یہاں لکھا ہوا ہے، 7 تو ہے۔ اس کے والدین نے ایک پیزا کا آدھا حصہ کھا لیا۔ اچھا، ایک پیزا کا آدھا حصہ کا مطلب ہے 1/2، یہ حصہ کھا لیا۔ اب سارا کے پاس کتنا پیزا بچا ہے؟ تو 7 پیزے تھے، اس میں سے آدھا پیزا چلا گیا۔ تو یہ تو تقسیم تو نہیں لگ رہا، یہاں تقسیم دیا ہوا، یہ تو لگ رہا ہے کہ 7 پیزا میں سے آدھا پیزا کم کر دیا جائے۔ اس کا جواب تو یہ ہوا۔ تو یہ چیز کا حل یہاں سے تو نہیں مل سکتا، مطلب اس ریاضی سے نہیں مل سکتا، اس کی یہ ریاضی بنے گی۔ اگلے آپشن پہ آ جاتے ہیں، یہ والا نہیں ہے۔ اگلا آپشن کیا ہے؟ بلال کے پاس 7 بلی ہے، ماشاءاللہ، ہر بلی کا وزن آدھا کلو ہے۔ ٹھیک ہے جی، آدھا کلو، پھر سے وہی 1/2 کی بات ہو رہی ہے۔ ہر بلی کا وزن آدھا کلو ہے، تو 7 بلیوں کا کل ملا کر کتنا وزن ہوگا؟ اچھا، تو ہر بلی کا وزن ہے آدھا کلو، اور ایسی 7 بلیاں، یعنی کہ یہ آدھا کلو اپنے آپ سے جمع ہوگا 7 دفعہ، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ یہ 7 سے ضرب ہوگا تو ہمیں 7 بلیوں کا کل ملا کر وزن پتہ چلے گا۔ تو یہاں بھی یہ ریاضی جو ہے اس سے مختلف ہے، یہاں تقسیم کا نشان ہے اور یہاں پہ ضرب کر کے اس کا جواب ملے گا، یعنی کہ یہ آپشن بھی نہیں ہوا۔ آخری آپشن دیکھتے ہیں۔ جمیل کے پاس آدھا کلو جلیبی ہے جو وہ اپنے 7 دوستوں میں برابر بانٹنا چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ، آدھا کلو جلیبی کو بھی یہ 7 دوستوں میں بانٹنے جا رہے ہیں، بڑے دیانتدار ہیں اپنے دوستوں کے لیے، لیکن زیادہ جلیبی لے لیتے ہیں۔ خیر، یہ بات سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ آدھا کلو، تو یہاں بھی آدھا کلو کا مطلب ہے 1/2،
تو یہ 1/2 کلو جلیبی جو ہے یہ 7 دوستوں میں بانٹنی ہے، برابر بانٹنی ہے۔ برابر بانٹنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ تقسیم کر رہے ہیں، اس کے حصے بنا رہے ہیں۔ تو یہ جو ½ کلو جلیبی تھی اس کے کتنے حصے بنیں گے؟ 7، کیونکہ وہ 7 دوستوں میں، دستوں کیا ہوتا ہے، 7 دوستوں میں برابر بانٹنا چاہتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم 7 سے تقسیم کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہر دوست کو کتنی جلیبی ملی۔ اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ وہی ریاضی ہے جو یہاں لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ ہے وہ مسئلہ، یہ تیسرا مسئلہ جو ہے اس کا حل 1/2 کو 7 سے تقسیم کر کے مل جائے گا۔